السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی جھوٹی قسم اٹھانے سے متعلق ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ گزشتہ کسی واقعے پر عموماً گھروں میں مرد یا عورتیں عموماً قرآن کریم لے آتی ہیں اور اس کی قسم اٹھوائی جاتی ہے، تو ایسی قسم اٹھانا کیا حکم رکھتا ہے؟ اور اگر وہ شخص جھوٹا بھی ہو لیکن مجبوراً یا کسی بھی وجہ سے قرآن کریم کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا کفارہ ہے، اور اس کے اسلام پہ ایمان پہ سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یہی ساری باتیں ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، آج کا ہمارا سوال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان سے متعلق بحث کریں گے۔ دیکھیں ناظرین کرام، اولاً تو ہمیں قسم اٹھانے کی جو قسمیں ہیں، قسم اٹھانے کو عربی میں کہا جاتا ہے یمین، یمین عربی میں اور اردو میں قسم اٹھانا۔ اس کی یمین کی جو قسمیں ہیں، اقسام ہیں، ہم پہلے اس کو ذکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں اس سوال کا جواب سمجھنا وسیع پیرائے میں اس کے پورے پس منظر کے روشنی میں سمجھنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، یمین کی قسم اٹھانے کی شرعاً تین قسمیں ہیں یمین کی۔ ایک ہے یمین منعقدہ، دوسرا یمین لغو، تیسرا یمین غموس۔ یہ تین قسمیں ہیں یمین کی۔ دیکھیں، یمین منعقدہ جو پہلی قسم ہے وہی اصل یمین ہے۔ وہ یمین، اس یمین کو کہا جاتا ہے، اس قسم اٹھانے کو کہا جاتا ہے جو آنے والے مستقبل کے، فیوچر کے کسی معاملے سے متعلق قسم اٹھائی جائے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے ایسا کہا جائے۔ بالفرض زید یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں اگلے سال حج پہ جاؤں گا، اللہ کی قسم میں نومبر میں عمرے پہ جاؤں گا، اللہ کی قسم میں فلاں ہفتے میں قرآن کریم پورا پڑھوں گا، یہ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو جس وقت سے متعلق جو قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس وقت سے متعلق کرنے یا نہ کرنے کے حساب سے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ۔ یہی یمین کی اصل قسم ہے، یہی یمین کا اصل مقصد ہے کہ کسی کام کے ہونے، کرنے یا نہ کرنے کا احتمال ہو تو آپ اس کی پختگی کے لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس میں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو بیچ میں لا رہا ہوں کہ میں یہ کام مستقبل میں کروں گا۔ اس یمین کا حکم یہ ہے، پہلی قسم کا یمین منعقدہ کا، کہ صرف یہی ایک قسم ہے یمین کی کہ اس میں کفارہ آتا ہے اگر آپ اس یمین کو، اس قسم کو، اس فعل کو اس طرح انجام نہ دے پائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام کا پاس رکھنا اب ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جس شخص نے بھی یمین اٹھا لی مستقبل آنے والے وقت کے کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی بیچ میں لے آئے، تو اب اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کے کلام پاک کو کی تقدیس، مقدس ہونا اور اس کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم شرعاً کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے، اگر نہیں کر پائے، اس طریقے سے انجام نہیں دے پائے تو آپ نے پھر اس کا قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہی قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے کو یمین لغو جو دوسری قسم ہے اس میں تو تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا یمین لغو میں، لغو قسم اٹھانے میں، لیکن ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو تم مستقبل کے حساب سے یمین کے گرہ باندھتے ہو، یمین اٹھاتے ہو، قسم اٹھاتے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا اگر تم نے پورا نہیں کیا۔ اور مواخذہ یہی ہے کہ تم نے ایک تو توبہ استغفار بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی آپ لاج نہیں رکھ پائے، اور دوسرا آپ نے کفارہ بھی جو ہے ادا کرنا ہوگا۔ وہ کفارہ کیا ہے وہ تفصیل میں آپ کو الگ سے بتا دوں گا۔ تو یہ ہوگا ناظرین کرام یمین کی ایک قسم کے مستقبل کے حساب سے کسی کا کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی جائے، یہ پہلی قسم ہے یمین منعقدہ۔ دوسری قسم ہوتی ہے ناظرین کرام یمین لغو، اور تیسری ہوتی ہے یمین غموس۔ یہ دیکھیں، یہ دونوں قسمیں جو ہیں ان میں کفارہ نہیں آتا، کفارہ صرف پہلی قسم میں آتا ہے۔ ان دونوں قسم کے کیا مطلب ہیں ان قسموں کے؟ تو دیکھیں، اب مستقبل کے حساب سے تم نے بتا دیا ایک پہلی قسم ہو گئی، اب رہ گئے حال اور ماضی۔ اب حال میں آپ ایک کام کر رہے ہیں یا ماضی میں کام کر رہے ہیں تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ کو یقین ہوگا اس کام سے متعلق، ماضی کے یقین ہوگا کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں، یا یقین ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ظن غالب، تو آپ کو یقین نہ ہو لیکن آپ کا ظن کہتا ہو کہ بھائی ایسا ہوا ہوگا، ماضی میں پرسوں ایسا ہوا ہوگا یا کل ایسا ہوا ہوگا، اور آپ قسم اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ظن غالب والی بات ہے اس کو کہا جاتا ہے یمین لغو۔ دوسری قسم کی تعریف یہی ہے یمین لغو کی کہ ماضی کے، گزشتہ کے کسی فعل پر اپنے ظن کے حساب سے آپ قسم اٹھا لیتے ہیں اور ہوتے سچے ہیں لیکن اپنے ظن کے حساب سے کوئی یقین نہیں ہوتا۔
مثال کے طور پہ ایک شخص ہے زید، وہ کراچی کے پاس سے گزرا ہے، یعنی کراچی کے قریب سے شہر کے، اور اس نے دیکھا یہاں بادل چھائے ہوئے ہیں، تو وہ کسی کو قسم اٹھا کے دوسرے شہر میں بتاتا ہے کہ بھائی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کراچی میں کل بارش ہوئی ہوگی، میں وہاں سے گزرا ہوں، بس بارش ہوئی ہوگی، اس کا ظن ہے، لیکن بارش یہاں ہوئی نہیں، لیکن اس نے کچھ قرائن ایسے دیکھے کہ اس کو لگا کہ یہاں بارش ہوئی ہوگی۔ ایکس وائی زیڈ، آپ کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں، ایک بندے کو یقین نہیں ہے، ظن ہے، ایک جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ کسی کو قسم اٹھا کے بتا دیتا ہے کہ صبح یہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، بعد میں معلوم ہوا گھاس جلا دی گئی تھی یا لکڑیاں جلائی گئی تھیں، اس کا دھواں تھا، لیکن اس نے ظن تھا، اس نے جان کے جھوٹ نہیں بولا ہے، ظن ہے۔ تو اس ظن کے حساب سے اسی کو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے یہ بھی کہا کہ مختلف اوقات میں ہمارے معاشرے میں رواج ہو گیا خدا کی قسم، واللہ اور باللہ اور تاللہ قسمیں اٹھا لی جاتی ہیں مختلف معاملات میں، یہ سب اس کا ارادہ نہیں ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا، یہ ساری قسمیں مستقبل کے حساب سے اگر نہ ہوں تو ان کو یمین لغو شمار کیا جائے گا۔ یمین لغو کا مطلب یہ، اس کا نام سے ہی واضح ہے کہ لغو اور بے فائدہ قسم ہے، اس سے ایک تو اجتناب تو کرنا چاہیے، لیکن اس میں نہ مواخذہ ہے، نہ گناہ ہے، اور نہ اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی حکم نہیں، یعنی یہ ایک بے تکی سی بات ہے جو اس بندے نے قسم اٹھا کے اپنے ظن کے حساب سے کی، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، خام خام قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن اگر اپنے ظن غالب کے حساب سے یہ مطمئن تھا تو بہرحال اس پہ مواخذہ نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے، ماضی کے حساب سے ظن کے حساب سے آپ قسم اٹھا لیتا ہے۔ اب تیسری قسم جو یمین غموس ہے وہ یہی بچ گئی ہے کہ ماضی گزشتہ کسی واقعے پہ یقیناً آپ جھوٹی قسم اٹھا لیں۔ ایک تو ہے کہ یقیناً آپ سچی قسم اٹھا لیں، آپ نے قرض لیا تھا اور آپ قسم اٹھا لیتے ہیں، اور قرض نہیں لیا تھا زید سے، اور آپ قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ کی قسم میں نے زید سے قرض نہیں لیا، یہ تو آپ حق میں، اگر آپ کو مجبوراً لوگ مجبوری کرتے ہیں کہ بھائی قسم اٹھاؤ تم نے قرض نہیں لیا تھا، تو آپ قسم ظاہری باتیں اٹھا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، عدالتوں میں بھی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں عموماً ماضی کے معاملات پہ، قرآن کریم پہ، اللہ کے نام پہ، وہ سب صحیح ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو آپ قسم اٹھا سکتے ہیں، یقیناً آپ کو ماضی کے واقعے کے بارے میں یقیناً علم ہے، لیکن اگر آپ جھوٹے ہیں تو اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، گزشتہ کسی واقعے پہ یقین سے جانتے ہوئے جھوٹی قسم اٹھا لینا، اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس۔ ایک شخص نے زید سے قرضہ لیا ہے اور اب وہ کسی مجلس میں کسی عدالت میں مکر جاتا ہے اور جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جھوٹی قسم اٹھانا اللہ کے نام کی، یہ ایک کام اس نے کیا ہے، یہ فلاں جگہ گیا ہے، یا کوئی بھی کام کیا ہے اور اس کے نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے ماضی کے حساب سے، گزشتہ کے حساب سے، یا نہیں کیا اور کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے، یہ تینوں چیزیں کہہ لیں آپ، بس یہ کہہ لیں کہ جھوٹ ہو اور اس میں اللہ کا نام بھی آ جائے، جھوٹ الگ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کے اوپر اللہ کے نام کی بے حرمتی یقیناً ماضی کے حساب سے معلوم اور کر دی جائے تو یہ دو ظلمتن علی ظلمتن ہو جاتا ہے، جھوٹ الگ، اللہ کے نام کی بے حرمتی قصداً جانتے ہوئے الگ کہ میں نے یہ کام کیا ہے جبکہ اللہ کا نام لے کے کہتا ہے جبکہ کیا نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس۔ بدترین گناہ نادگرام، بدترین گناہ ہے یہ، اللہ کے نام کی بدترین بے حرمتی ہے گزشتہ کسی واقعے پہ جان کے جھوٹی قسم اٹھا لینا۔ اس کا کفارہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن کفارہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا درجہ کچھ کم ہے، یہ پہلی دو سے کم ہے، نہیں، کفارہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ہے یمین غموس، ماضی پہ جان کے آپ نے ایک جھوٹی قسم اٹھائی ایک شخص نے۔ غموس کا مطلب ہوتا ہے غوطہ لگا دینا، غوطہ لگا دینا کسی سمندر میں، دریا میں، کسی سوئمنگ پول میں غوطہ مار کے پورا گھس جاتے ہیں جو، اس کو کہا جاتا ہے غموس۔ اور یمین غموس والا بھی گویا کہ گناہ کے دلدل میں غوطہ مار دیا، اس کو جہنم کے عذاب میں غوطہ پڑوایا جائے گا، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کیا، ناظرین سخت ناراض کیا ہے، اسی بات پہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کو سخت پکڑ فرمائیں گے اس کی، اور اس کی آزمائش کا موقع شروع ہو چکا ہے۔ لہذا بہتر تو یہی ہے کہ ماضی کے کسی واقعے پہ جھوٹی قسم نہ اٹھائی جائے، چاہے جتنا نقصان ہے برداشت کر لیا جائے، جیسا بھی جتنا بھی نقصان ہے، جو بھی مجبوری ہے اس کو برداشت کر لیا جائے، سچی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اصولاً تو یہ کہا جاتا ہے کہ سچی قسم میں قرآن کریم کو بیچ میں اللہ کے نام کو نہ لایا جائے، مسلمان ہیں، سچے ہیں، اسی حساب سے فیصلے کر لی جائیں، لیکن سچی قسم میں نے آپ کو بتایا ماضی کا کہ اگر اٹھانی پڑ جاتی ہے تو آپ اٹھا لیں کیونکہ آپ سچے ہیں، ظاہری بات ہے، لیکن اگر آپ جھوٹے ہیں تو جتنا نقصان ہوتا ہے وہ برداشت کر لیں، لیکن اللہ کے نام کی بے حرمتی جان کے نہ کی جائے۔ آپ صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکبائر الاشراک باللہ تعالی وعقوق الوالدین وقتل النفس ویمین الغموس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبائر بڑے گناہ بہت سے ہیں، لیکن اس میں سے 4 بہت بڑے گناہ ہیں، بڑوں کے بھی اکبر الکبائر ہیں، گویا کہ بڑے گناہوں کے، کبیرہ گناہوں کے بھی بڑے سب سے ہیڈ لیس گناہ یہ 4 ہیں، الاشراک باللہ تعالی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا وقتل النفس، کسی جان کو قتل کر دینا، کسی نفس کو، کسی انسان کو قتل کر دینا، اور چوتھا ہے وہ یمین الغموس، شرک کے درجے میں ہے، یہ کفر کے درجے میں ہے، گویا کہ یمین الغموس
جھوٹی قسم اٹھا لینا ماضی پر. یہ لفظ گویا کہ آپ کے اللہ کے نبی نے استعمال کیا ہے, وہ یمین الغموس, ماضی کے کسی واقعے پہ جھوٹی قسم اٹھا لینا, غوطہ مار دینا گناہ کے سمندر میں, یہ بھی گویا کہ شرک کے درجے کا گناہ ہے. اس سے ناظرین میں نے آپ کو تبھی بتایا احتراز کرنا چاہیے, جو نقصان ہو رہا بندہ برداشت کر لے, ماضی پہ جھوٹی قسم نعوذ باللہ تعالی, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, نہیں اٹھانا چاہیے. اور اسی طرح ناظرین کرام حال میں بھی جھوٹی قسم اٹھانے کو یمین غموسی کہتے ہیں, کیونکہ یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے اور اس میں بھی اللہ کے نام کو شامل کر لیا گیا. بالفرض ایک شخص آپ کو فون کرتا ہے, زید کو ایک شخص کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو, اور وہ حال میں جو کام کر رہا ہے قسم اٹھا کے اس پہ جھوٹ بول دیتا ہے, کچھ اور بتا دیتا ہے, واقعے کے خلاف بتا دیتا ہے, کہاں ہو قسم کھا کے جھوٹ بتا دیتا ہے کسی بھی چیز سے متعلق, حالیہ واقعے سے متعلق, تو یہ بھی ظاہری بات ہے نا کہ جھوٹ ہے اور اللہ کے نام کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے, یمین کو بھی, تو یہ بھی یمین غموس ہے. تو کہ یہ تین قسمیں ہو گئی یمین اگر ایک ہے مستقبل کے حساب سے جو اصل یمین ہے, ایک فعل کا احتمال ہے تو اس کو آپ پختگی کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں کام کروں گا یا نہیں کروں گا, اس کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ, وہ انجام نہ دینے پہ آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے. دوسرا ہے یمین لغو, کہ ماضی کے کسی واقعے پہ قسم تو اٹھاتے ہیں لیکن آپ کا ظن یہی ہوتا ہے کہ آپ سچے ہیں, ظن غالب آپ کا یہی ہوتا ہے, کچھ قرائن آپ نے دیکھے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو یمین لغو کہا جاتا ہے. اس میں نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے, کیونکہ قسم آپ جھوٹ نہیں بول رہے, اب اگرچہ وہ واقعے کے خلاف بھی ہو لیکن چونکہ آپ اپنے احتمال میں اپنے ظن میں سچے ہیں, اس لیے اس کو یمین لغو قرار دیا گیا ہے, نہ اس میں گناہ ہے نہ کفارہ ہے. باقی میں نے آپ کو بتایا اس سے اعتراض ہی کرنا چاہیے کہ ہر وقت قسم اٹھا لینا اپنے ظن کے حساب سے مناسب بات نہیں ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو. تیسری قسم میں نے آپ کو بتایا یمین غموس ہے, اس میں نے آپ کو یہ بتایا اگر آپ سچے ہیں ماضی کے کسی واقعے میں تو آپ قسم اٹھا لیں, اگر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کسی مجلس میں, کسی بیٹھک میں, کسی جرگے میں, کسی پنچایت میں. لیکن اگر آپ جھوٹے ہیں اور آپ قسم اٹھا لیتے ہیں قرآن کریم کی نعوذ باللہ, تو اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس. ماضی کے گزشتہ کے کسی واقعے پہ جان کے جھوٹی قسم اٹھا لینا سخت گناہ کا کام ہے, گناہ کے دلدل میں غوطہ مار دینے کے مترادف ہے. اس کا کفارہ کچھ نہیں ہے اس میں, لیکن کفارہ میں نے بتایا اس لیے نہیں ہے گویا کہ گناہ سخت ہے, کفارہ نہیں کہ اللہ نے دھتکار دیا مجھے کوئی بدل نہیں چاہیے, اس شخص سے 10 روزے رکھ کے کیا کر لے گا, ایک غلام آزاد کر کے کیا کر لے گا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کی سزا ہی مقرر نہیں کی, اس کی سزا آخرت میں جہنم کے عذاب کی صورت میں ہی دی جائے گی. لہٰذا اس میں توبہ و استغفار کریں, آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کریں, اور اٹھانے سے بہتر میں نے بتایا بہت بہتر کیا لازم ہے بلکہ اس کے مقابلے میں آپ نہ اٹھائیں, اور جو نقصان ہوتا ہے آپ برداشت کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا نعم البدل دے گا. لیکن جھوٹی قسم ماضی کے واقعے میں کسی مجبوری کے ماتحت بھی اللہ کے نام کی ایسی بے حرمتی نہ کی جائے. ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ اس کو کفر قرار دے دی جائے, لیکن کفر قرار صرف اس لیے نہیں دیا جا سکتا یمین غموس کو, کیونکہ اللہ کے نام کی تو استغفاف ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے نا ماضی کے واقعے پہ, جان کے اب جھوٹی قسم اٹھا لے رہے ہیں. اور ایک دو بندوں کو اگر مجلس میں معلوم بھی ہو جو آپ کے ساتھی ہوں تو وہ لوگ بھی کبھی ایمان شک میں پڑ جائے گا, پڑ جانا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نام کی مشترکہ بے حرمتی کی جا رہی ہے. لیکن کفر اس لیے نہیں ہے, کیونکہ شرک یا کفر اس لیے نہیں ہے, اللہ کے نام کی بے حرمتی اس کو اس درجے میں اس لیے شمار نہیں کیا. وہ صرف ماتوریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو عقیدے کے امام ہیں ہم سب کے, کہتے ہیں اس لیے شمار نہیں کرتے ہیں کیونکہ ساری بات ہے اصل مقصد تو اس کا یہ ہے کہ وہ کسی مجبوری میں یا کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی اس جھوٹ سے نقصان دوسروں کا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس فائدے کے حصول کے لیے قسم اٹھا رہا ہے. اس تعویل میں ہم اس کو کافر قرار نہیں دیتے, ورنہ تو اصولاً اس کو کافر کرا دیں گے, کیونکہ یہ اس منافق کی طرح ہے. ماتوریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس منافق کی طرح ہے جو منہ سے تو اللہ کا نام لیتا ہے, شرعی منافق جو ہے جو آپ علیہ السلام کے دور میں تھے, منہ سے اللہ کا نام لے رہا ہے, دل میں ایمان نہیں ہے, منہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے, دل میں کلمہ نہیں ہے. یہ شخص بھی منہ سے اللہ کا نام لے رہا ہے تعظیماً, دل میں اللہ کی توہین کر رہا ہے, یہ جانتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں ماضی کے واقعے پہ, اس منافق سے بدتر ہے. وہ تو اللہ کے نام کی توہین تو نہیں کر رہا, وہ تو صرف اظہار کر رہا ہے اور دل میں اس کے کفر ہے, مذاق نہیں اڑا رہا اللہ کے نام کا, یہ مذاق اڑا رہا ہے, یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی کر رہا ہے. یہ مسلمان اصولاً کافر ہو جانا چاہیے تھا میں نے بتایا, لیکن پھر بھی اس میں تخفیف کی گئی ہے علماء کرام کی طرف سے, کیونکہ اصل مقصد اس کا ظاہری بات ہے کسی اور معاملے کو حل کرنا ہے, اپنے نقصان کو بچانا ہے, مقصد اس کا تخفیف نہیں ہے, قصد اس کا تخفیف نہیں ہے, اللہ کے نام کا مذاق اڑانا نہیں ہے. اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. میں آپ کے سامنے آخر میں بدائع الثناء کی وہ عبارت جس میں ماتوریدی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے, یہ بھی آپ کے سامنے پوری پڑھ کے بھی سناؤں گا. پہلے میں آپ کے سامنے سوال کا جواب ذکر کر دوں, جو سوال شروع میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کی جھوٹی قسم اٹھا لینا گزشتہ کسی واقعے پر. تو دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی بجائے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھائی جائے, لیکن اگر قرآن کریم کی بھی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ بھی شرعاً معتبر ہے. کیوں معتبر ہے؟ کیونکہ اللہ کا ہی کلام ہے تو, اور یہ معروف بھی ہے, اس لیے فقہاء کرام نے اس کا بھی اعتبار
کیا ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کریم کی قسم اٹھاتا ہے تو دیکھیں اصلاً تو میں نے آپ کو بتا دیا جو تفصیلات بتائیں، اصولاً تو قرآن کریم کو، اللہ کے نام کو، اللہ کے کلام کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ سب مسلمان ہیں، اللہ کے نام کی عزت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، معاملہ کوشش کریں کہ قرآن کریم کو لائے بغیر حل ہو جائے، کیونکہ بڑے کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر اللہ کے نام کو بیچ میں لاتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک کے لیے تو مصیبت کا سبب بنے گا، کسی ایک کے لیے تو پریشانی کا، اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ جھوٹے نعوذ باللہ تو وہ آپ کے لیے ہلاکت، مصیبت، موت کا سبب بن سکتا ہے، اور اگر آپ جھوٹے نہیں ہیں تو سامنے والا پھر اس کے بعد قسم اٹھائے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے لیے ہلاکت، مصیبت اور موت کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں اس کے بغیر ہی معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ لیکن اگر گھر میں کسی کام پہ مجبوراً آپ کو یا کسی بھی موقع پہ، جرگے میں، پنچایت میں قسم اٹھانے پہ قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے مجبور کیا جائے تو آپ سچے ہیں تو قسم اٹھا لیں، لیکن اگر آپ جھوٹے ہیں تو قسم اٹھانے سے قطعاً احتراز کریں اور نقصان برداشت کر لیں تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مستقبل میں آپ کو اس کا بدل دے گا۔ اپنے اس کی عزت، اس کے نام کی عزت اور لاج رکھیے، وہ آپ کو اکیلا انشاءاللہ نہیں چھوڑے گا۔ گھریلو بہت سے معاملات ہوتی ہیں، عورتیں اس میں خاص طور پہ زیادہ جو ہے حساس ہوتی ہیں، وہ فوراً قرآن کریم لے آتی ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ، چھوٹی چھوٹی گھر کی گھریلو باتوں پہ جو لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے یا ساس بہو کے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ قرآن کریم لے آتی ہیں کہ قسم اٹھاؤ، قرآن کریم پہ ہاتھ رکھو۔ ان معاملات میں بھی گھر کے مردوں کو چاہیے کہ سمجھائیں کہ قرآن کریم کی ایسی بے حرمتی جائز نہیں ہے، قرآن کریم کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم کا مقصد تو صرف واعظ نصیحت حاصل کرنا ہے، اس کے کہے پہ عمل کرنا ہے، اس کے منع والے چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ مقصد تھوڑی تو قرآن کریم کا کہ قسم اٹھانے کے لیے اس کو فوراً لے آیا جائے۔ لہٰذا پہلے تو اس سے اعتراض کریں، لیکن اگر کہیں مجبوراً اٹھانا پڑ جاتا ہے، بالفرض بہت بڑا کوئی جرگہ لگ گیا گھر میں، بہت بڑی پنچایت لگ گئی، بڑے آ گئے، تو آپ سچے ہیں تو اٹھا لیں، جھوٹے ہیں یا جھوٹی ہیں تو پھر اس کو اٹھانے سے اعتراض کریں، جو بھی نقصان، جو بھی سزا ہے اس کو برداشت کر لیں، وہ گناہ کے دلدل میں غوطہ نہ ماریں۔ شوہر اور میاں بیوی کے اندر بھی عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی پہ شک کر رہا ہے کہ تمہارا شادی سے پہلے، نبی حالیہ نکاح جب ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکوں سے کوئی افیئر، جب کوئی بات چیت، کوئی تعلقات تو نہیں تھے، تو پھر لڑکی کو بولتا ہے قرآن کریم کی قسم اٹھاؤ۔ انتہائی بغیرتی کی حرکت ہے یہ کہ بیوی پہ اس طرح کا شک کرنا۔ پہلے تو اپنے اندر بھروسہ، اعتبار پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر بھروسہ، اعتبار نہیں تو شادی ہی نہ کریں، لیکن اگر آپ شادی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو انتہائی نامناسب حرکت ہے۔ ایسی لڑکی کے لیے پھر لڑکی بھی حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ بھئی میرے تو کالج میں لڑکوں سے بات چیت تو تھی، اگرچہ کوئی افیئر، کوئی تعلق نہ بھی ہو، تو اب وہ بشش و پنج میں آ جاتی ہے، ایک گھر کے رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اس کا آسان حل تو یہ ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ لڑکی بھی لڑکے سے بولے کہ تم بھی قسم اٹھاؤ کہ تمہارا کسی لڑکی سے تعلق نہیں تھا، تم بھی قرآن کی قسم اٹھاؤ، میں بھی اٹھاتا ہوں۔ پھر تو سچ ہی بولنا ہوگا، ظاہر بات ہے، جھوٹ بولنے کی تو قرآن کریم پہ گنجائش نہیں ہے۔ وہ راز جو اللہ اور ان دونوں کے، اللہ کے اور ان کے درمیان تھے، بیوی کے درمیان، اللہ کے اور شوہر کے درمیان تھے، پھر وہ راز کھلیں گے، اس میں گناہ ہو کے یا کہہ لیں غیر مناسب حرکت ہو کے، جب راز اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کسی کو نہیں بتایا اور آپ ایک دوسرے کو بتانے کا سبب بن رہے ہیں، لہٰذا اس سے اعتراض کریں۔ قرآن کریم کو میں نے بتایا حتی المقدور اگر سچے بھی ہیں تو بیچ میں نہ لائیں، کیونکہ کسی کی بھی ہلاکت کا وہ پھر سبب بن سکتا ہے، اس کی دنیا و آخرت تباہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر خود جھوٹے ہیں تو آپ کی، اگر دوسرا جھوٹا ہے تو پھر اس کی سبب بن سکتا ہے، اس لیے اس سے اعتراض کریں۔ امید ہے آپ کو تینوں قسمیں، یمین منعقدہ، یمین لغو اور یمین غموس، صحیح طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ مستقبل کی قسم، ماضی کی ظن غالب کے حساب سے قسم، اور ماضی کی یقین جانتے ہوئے جھوٹی قسم، یہ تینوں قسمیں ہیں۔ پہلی میں کفارہ ہے، دوسری دو میں کفارہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بداعت ثنا کی وہ عبارت ذکر کرتا ہوں جو انتہائی اہتمام سے سننے کے لائق ہے، اس لیے میں اس کا پورا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ سماعت فرمائیں، یمین غموس، ماضی پہ جھوٹی قسم قرآن کریم کے اللہ کے نام کی اٹھانا کتنا دردناک اور کتنا خطرناک ہے، اور اس کا نام ہی کتنا خطرناک ہے، گناہ کے دلدل میں آپ نے غوطہ مارنے کے مترادف ہے۔ علامہ کسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حُكْمُ الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْيَمِينِ، اور جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کی تو اس کے پھر مختلف اقسام ہیں، اس حساب سے اس کا حکم مختلف ہے۔ اما یمین الغموس، غوطہ لگانے والی جو قسم ہے، یمین غموس جو ہے، اس کا حکم یہ ہے فحکمها وجوب الکفارہ لیکن بالتوبۃ والاستغفار، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں کفارہ لازم ہوتا ہے، لیکن وہ معروف کفارہ نہیں جو یمین منعقدہ میں ہے، بلکہ توبہ اور استغفار اس کا کفارہ ہے، اس کا بدل ہے کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور استغفار کرے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تتکار دیا کہ مجھے تیرے سے دنیا میں بھی کوئی بدل ہی نہیں چاہیے، آخرت میں ہی جو قیامت جہنم کا عذاب ہوگا وہی اسی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس بندے کو، توبہ کرے اور استغفار کرے اپنے اس قبیح فعل پہ، لأنها جرأۃ عظیمہ، کیونکہ یہ بہت بڑی جرأت ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف، جرأت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا استہزاء ہے۔ حتیٰ قال الشیخ ابو منصور الماتریدی، یہاں تک کہ شیخ ابو منصور ماتریدی جو عقیدے کے ہمارے امام ہیں، پاکستان اور ہندوستان کے حنفیہ کے اور تمام حنفیہ کے عقیدے کے امام ہیں،
وہ فرماتے ہیں کان القیاس عندی ان المتعمد بالحلف الکذب یکفر، میرے نزدیک قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو شخص یمین غموس اٹھائے، ماضی پہ گزشتہ پہ جھوٹی قسم اٹھائے اللہ پاک کی، قرآن کریم کی، یکفر، اس کو کافر قرار دی جائے، اس کی تکفیر کر دی جائے، لأن الیمین باللہ تعالی جعلت للتعظیم للہ تعالی، کیونکہ اللہ کے نام کی قسم تو اس کے نام کی تعظیم کے لیے اٹھائی جاتی ہے، والحالف بالغموس مجترئ علی اللہ عز وجل، اور جو جھوٹی قسم ماضی کی اٹھا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ جرأت کر رہا ہے، مستخف بھی استخفاف کر رہا ہے، اللہ کے نام کی تحقیر کر رہا ہے، ولہذا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلف بالآباء والتواغیت، اسی وجہ سے تو آپ علیہ السلام نے آباء و اجداد کی اور بتوں کی، تواغیت کی قسم اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ کس وجہ سے؟ نہیں، اسی وجہ سے کہ اس میں تعظیم ہوتی ہے، قسم تو نام کی تعظیم کے لیے آتی ہے نا، اس شخص اس قرآن کریم کو یا اللہ تعالیٰ کو جو قسم کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں اللہ کے نام کو، تو وہ اس کے تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں، تو آباء و اجداد یا تواغیت بتوں کی قسم اٹھانا، ان کی تعظیم کرنا جائز نہیں، لینا فی ذلک تعظیما لهم وتبجیلا، کیونکہ اس میں تو قسم اٹھانے پہ آباء و اجداد تواغیت کے نام کی ان کی تعظیم ہے، ان کی تبجیل ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ فالوزر له فی الجرأۃ علی اللہ تعالیٰ اعظم، تو اللہ تعالیٰ کے نام کو جھوٹا استعمال کرنے میں ظاہری بات ہے اس کا گناہ بھی بہت بڑھ کے ہوگا، جب اس کی افضلیت، اس کی اہمیت، اس کی تعظیم زیادہ ہے قسم میں، تو اس کا جھوٹی میں اس کا گناہ بھی زیادہ ہوگا عام اوقات سے۔ وہذا لأن التعمد بالحلف کاذبا علی المعرفہ بأن اللہ عز وجل یسمع استشهاد باللہ کاذبا مشترک علی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جان کے جھوٹ بولنا، قصدن جھوٹ بولنا ماضی کے کسی واقعے پہ، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے، ماضی کے واقعے پہ جو حقیقت ہے اس پہ تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے نام کو جھوٹا استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جرأت ہے، وہ مستخف بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ استخفاف ہے اس کی ذات کے ساتھ۔ وَإِن كَانَ غَيْرُهُ يَزْعَمُ أَنَّهُ ذَكَرَ عَلَى طریق تعظیم، سامنے والا اگرچہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ آپ تعظیماً ذکر کر رہے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ آپ اللہ کا نام بھی جھوٹ پہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ خود بہت بڑی غلط حرکت، قبیح حرکت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وَسَبِيلُ هَذَا سَبِيلُ أَهْلِ النِّفَاقِ، ماتریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو منافق کی طرح ہے، اس کی مثال منافق کی مثال کی طرح، نہ اظہارهم الایمان باللہ سبحانہ وتعالی استخفافهم باللہ تعالی، کیونکہ ان کا ایمان کا اظہار اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا استخفاف ہی ہے، کیوں؟ لما کان اعتقاد بخلاف ذلک، کیونکہ دل میں ان کے اللہ کا ایمان نہیں ہوتا موجود، دل میں ان کے اللہ تعالیٰ پر ایمان موجود نہیں ہوتا، تو اظہار جو ہے وہ استخفافی کے حکم میں ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ تَعْظِيمًا فِي نَفْسِهِ وَصِدْقًا فِي الْحَقِيقَةِ، اگرچہ حقیقت میں تو قابل تعظیم عمل ہے ان کا کہ زبان سے اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ قابل تعظیم ہے اور حقیقت میں سچ بھی ہے، لیکن وہ تو دل سے سچ نہیں مانتے نا منافق۔ تلزمهم العقوبہ لما فیہ من الاستخفاف، تو ان کے اوپر عقوبت اور سزا لازم ہوگی، سزا ان کو جہنم کی سزا آخرت میں سزا دی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس میں ان کی طرف سے استخفاف پایا جاتا ہے۔ وَكَذَا هَذَا، تو اسی طرح یہ یمین غموس والے میں بھی ہے، وَلَكِن نَقُولُ لَا يُكَفَّرُ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کافر قرار نہیں دیا جائے گا، بِهَذَا لِأَنَّ فِعْلَهُ وَإِنْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجُرْحِ، یمین غموس والے کا فعل منافق کی طرح تو ہے، لیکن وَإِنْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجُرْحِ، اس میں اگرچہ جرأت بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے نام کا استخفاف بھی ہے، والاستخفاف بھی من حیث الظاہر، لیکن غرضه الوصول الى مناه وشهوته، لیکن اس کی غرض اپنی مطلوبہ خواہش تک، جو جس نقصان سے وہ بچنا چاہ رہا ہے قسم اٹھا کے ادھر تک پہنچنا ہے، اصل مقصد نہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے، اصل مقصد اللہ کے نام کی بے حرمتی بہرحال نہیں ہے، مقصد وہ ہے اس ناجائز خواہش تک پہنچنا اپنے، للقصد الى ذلك، وعلى هذا يخرج قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ في سؤال السائل ان العاصي يطيع الشيطان ومن اطاع الشيطان فقد كفر كيف لا يكفر العاصي، فقال ان فعله وان خرج مخرج طاعة للشيطان لكن ما فعله قصدا الى طاعته وانما يكفر بالقصد اذ الكفر عمل القلب۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے، ایک مسئلہ نقل کیا ہے، اس کا بھی محمل یہی ہے۔ مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ ایک شخص جب گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو، شیطان کہتا ہے نماز نہ پڑھو، تو ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا، وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، تو وہ کافر کیوں نہیں ہوتا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ اصولاً تو اس کو کافر ہو جانا چاہیے قیاس کے مطابق، کیونکہ وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً چونکہ وہ قصداً نہیں کر رہا، وہ قصداً اطاعت نہیں کر رہا شیطان کی، بلکہ قصداً تو وہ سستی ہے اس کو، یا کوئی بھی غفلت ہے یا کوئی بھی وجہ ہے اس مسلمان کے لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، لہذا قصداً چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شیطان کی اطاعت نہیں کر رہا ہے نعوذ باللہ، تو جب قصداً نہیں کر رہا تو اس کو کافر، عاصی کو، گناہ گار کو کافر نہیں کہا جائے گا، فاسق قرار دیا جاتا ہے جو بھی کبیر کبائر میں مرتکب ہو، لیکن چونکہ قصداً نہیں کر رہا، تو اسی طرح یہ یمین غموس والا بھی قصداً اللہ کے نام کی بے حرمتی نہیں کر رہا، قصداً اس کا وہ نقصان اپنا بچانا مقصود ہے۔ اذ الکفر عمل القلب، کیونکہ کفر تو قلب کا عمل ہوتا ہے نا، قلب کا عمل ہے، کفر بندہ ہوتا ہے دل میں، جیسے منافق کافر ہوتا ہے کیونکہ دل میں ایمان نہیں ہوتا۔